اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ عمران جب سول لائنز پہنچا تو چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسے وہ مخصوص کوٹھی دور سے ہی نظر آ گئی۔ خاصی عالیشان بلڈنگ تھی، لیکن وہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمران کے قریب پہنچتے ہی ایک درخت کی اوٹ سے ایک سایہ نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ عمران صاحب آپ ہیں؟ سائے نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اوہو صفدر تم؟ عمران نے جوابی سوال کیا۔ جی ہاں، باقی لوگ بھی ارد گرد موجود ہیں، مگر یہ کوٹھی تو خالی معلوم ہوتی ہے۔ صفدر نے اسے کوٹھی کے متعلق رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اندر چل کر دیکھنا چاہیے، شاید ان کے اڈے کا سراغ مل جائے، عمران نے کہا، اور پھر وہ کوٹھی کے عقب کی طرف چل پڑا۔ صفدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ملحقہ کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مطلوبہ کوٹھی کے عقب میں پہنچ گئے۔ پھر چند لمحوں تک ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اچانک عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے وہ پائیں باغ کی چھوٹی دیوار کے اوپر موجود تھا۔ پھر ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ وہ اندر اتر گیا۔ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ دونوں چند لمحوں تک دیوار کے قریب دبکے رہے۔ پھر عمران دلیرانہ انداز میں آگے بڑھا۔ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں نے ریوالور ہاتھوں میں سنبھال رکھے تھے۔ کوٹھی واقعی خالی تھی۔ انہوں نے تمام کمرے چھان مارے، لیکن انہیں وہاں آدمی تو ایک طرف رہا، فرنیچر بھی نہیں ملا۔ کمال ہے، اتنی جلدی یہ کیسے یہاں سے سامان سمیٹ کر لے گئے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر جولیا کے بتائے ہوئے راستوں سے انہوں نے تہخانے بھی چیک کر لیے۔ تہخانے بھی خالی تھے۔ تہخانوں کے چند کمروں میں تباہی مچی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر فٹ چیزوں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا ہو۔ سب کو یہیں بلا لو، عمران نے صفدر سے کہا، اور دوسرے لمحے صفدر عمارت کے کمپاؤنڈ سے نکل کر پھاٹک کی طرف چل دیا۔ عمران بدستور ایک تہخانے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ٹارچ تھی جس کی لکیر نما روشنی میں وہ تہخانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسرے لمحے جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی صفدر کے ہمراہ اندر آ گئے۔ باس کا کمرہ کون سا تھا جولیا؟ عمران نے سوال کیا۔ میرے ساتھ آئیے، میں دکھاتی ہوں، جولیا نے جواب دیا، اور پھر وہ جولیا کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں پہنچ گئے۔ عمران نے بغور کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں جگہ جگہ سے چیزیں اکھاڑی گئی تھیں۔ میرے خیال میں اس کوٹھی سے ضرور کوئی سرنگ کہیں نکلتی ہے۔ یہ لوگ بما سامان اس سرنگ سے فرار ہوئے ہیں، ورنہ اتنا سامان اگر یہ سڑک کے ذریعے لے جاتے تو یقیناً نظروں میں آ جاتے۔ عمران نے خیال پیش کیا اور باقی سب ممبران کے دل کو بھی یہ بات لگ گئی۔ تہخانوں میں ایک سرنگ کا سراغ لگ جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ باری باری تمام تہخانے چیک کرتے رہے، مگر کہیں سے بھی اس بات کا سراغ نہ لگا۔ آخر میں وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، صرف چھت سلامت تھی۔ عمران ٹارچ کی روشنی میں ایک ایک چپے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک کونے میں وہ ایک چھوٹی سی لوہے کی پٹری دیکھ کر چونک پڑا، اور دوسرے لمحے اس نے بغور فرش کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بائیں سائڈ کی دیوار کے قریب ہی اسے فرش پر ایسے آثار نظر آ گئے جس سے صاف ظاہر تھا کہ یہاں باقاعدہ چھوٹی پٹری بچھی ہوئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے کہیں بھی سرنگ کا سراغ نہ ملا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پھر سب کو ہال سے باہر نکلنے کا اشارہ کر کے وہ خود بھی ہال کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور پھر اسے پوری قوت سے لہرا کر بائیں دیوارے پر دے مارا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور گیلری کی دیواریں اور فرش لرز گئے۔ جب گرد و غبار چھٹا تو سب اندر داخل ہو گئے۔ عمران کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے کی دیوار جو ٹوٹ چکی تھی میں سے ایک بڑی سرنگ صاف نظر آ رہی تھی، اور سرنگ کے درمیان چھوٹی ریل کی پٹری آگے جا رہی تھی۔ سرنگ میں مکمل اندھیرا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی سرنگ میں بڑھتے چلے گئے۔ ریل کی پٹری سے ظاہر ہوتا تھا کہ سرنگ بہت طویل ہے۔ کافی دور چلنے کے بعد آخر انہیں سرنگ کا دوسرا سرا نظر آ گیا۔ آگے ایک دیوار سے سرنگ بند ہو چکی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچ کر وہ سب رک گئے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے دیوار کی سائیڈ میں پینسل ٹارچ کی روشنی میں ایک چھوٹا سا سرخ بٹن نظر آ گیا۔ ہوشیار، عمران نے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی دیوار بے آواز سمٹی چلی گئی۔ سامنے ایک کمرہ تھا اور اس میں ایک چھوٹی ریل کار موجود تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی اس کمرے میں داخل ہوئے۔
عمران ابھی بغور ریل کار کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پیچھے والی دیوار دوبارہ پھیل گئی اور وہ سب حیران ہو گئے۔ عمران نے دوڑ کر دیوار کے ارد گرد کی جگہ دیکھنی شروع کی۔ وہ سب ایک کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ عمران ابھی اس معائنے میں مصروف ہی تھا کہ وہ کمرہ تیز روشنی سے منور ہو گیا اور ساتھ ہی ایک زوردار قیقے کی آواز ان کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ تم خود میرے جال میں آ پھنسے ہو۔ قیقے کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ یا مظہر العجائب، آواز حاضر آدمی غائب۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور زوردار قیقے کی آواز سنائی دی۔ ابھی اس قیقے کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کی دیوار دونوں سائیڈوں میں سمٹتی چلی گئی اور سامنے 10 نقاب پوش ہاتھوں میں مشین گنے لیے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا اور دوسرے لمحے عمران اور ساتھیوں نے ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا لیے۔ جولیا تو پہلے ہی خالی ہاتھ تھی، اس لیے اسے ریوالور گرانے کی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ مسلح نقاب پوشوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور پھر ایک نقاب پوش نے ان کی مکمل تلاشی لی اور کوئی چیز نہ پا کر انہوں نے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران کی ہدایت ملتے ہی ٹائیگر فوراً سول لائنز پہنچ گیا۔ اس نے حسب معمول سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور پیروں میں کریپ سول جوتے موجود تھے۔ اس نے کوٹھی سے کافی دور اپنا ہیوی موٹر سائیکل ایک گلی میں روکا اور پھر بڑے محتاط انداز میں کوٹھی کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ کوٹھی کے گرد سیکرٹ سروس کے ممبر پھیلے ہوئے ہیں اور اس نے ہر قیمت پر اپنے آپ کو ممبروں کی تیز نظروں سے بچانا تھا۔ درختوں کی آڑ لیتا ہوا اور وہ کوٹھی سے کافی فاصلے پر جا کر رک گیا۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے خطرہ بالکل اس کے قریب ہو۔ وہ چھپکلی کی طرح درخت کے تنے سے چمٹ گیا اور پھر اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز ابھری اور اس نے کان کھڑے کر لیے۔ اب اس کی تمام تر توجہ اسی آواز کی طرف تھی۔ دوسرے لمحے اسے دوبارہ آواز سنائی دی اور اب وہ اس کا مخرج معلوم کر چکا تھا۔ اس سے 3 درخت چھوڑ کر چوتھے درخت کے اوپر سے اسے آواز آئی تھی۔ گو درختوں کا درمیانی فاصلہ کافی زیادہ تھا، لیکن اس کے حساس کان پھر بھی دبی ہوئی سرگوشی کی آواز پر کھڑک گئے۔ ایک بار جب اس نے مخرج کا اندازہ کر لیا تو پھر وہ انتہائی محتاط انداز میں قدم بقدم رینگتا ہوا اسی درخت کی طرف بڑھا۔ جلد ہی وہ اسی درخت کے تنے سے لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ اب اسے آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ چند لمحوں تک غور سے دیکھنے پر اس نے گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک انسانی سائے کو چیک کر لیا۔ اس کی آنکھیں گہرے اندھیرے میں دیکھنے کی بخوبی عادی ہو گئی تھیں، چنانچہ اس نے اچھی طرح سائے کا جائزہ لے لیا۔ وہ سایہ آنکھوں سے شاید نائٹ ٹیلیسکوپ لگائے کوٹھی کی طرف متوجہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ پکڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل دبی دبی سرگوشیوں میں کسی کو رپورٹ دے رہا تھا۔ یس سر، 4 آدمی کوٹھی کے گرد مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں، وہ مجھے بخوبی نظر آ رہے ہیں۔ اور سایہ کسی کو رپورٹ دے رہا تھا۔ ان میں ایک تو وہی لڑکی ہے جو ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئی تھی، اور سر 2 آدمی بھی ہیں جنہیں انجیکشن لگائے گئے تھے، تیسرا کوئی نیا آدمی ہے۔ اوور۔ جی ہاں، وہ فی الحال صرف نگرانی کر رہے ہیں، انہیں شاید کسی کا انتظار ہے۔ اوور۔ جی ہاں سر، مجھے یقین ہے وہ دونوں بالکل چست چالاک ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی حالت ابتر ہونی چاہیے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ شخص سیکرٹ سروس کے ممبران کے متعلق رپورٹ دے رہا ہے۔ اسی وقت اسے عمران نظر آ گیا اور پھر اس نے ایک سائے کو عمران کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ دونوں چھپتے ہوئے کوٹھی کے عقب کی طرف چلے گئے۔ سر، ایک حیرت انگیز بات، عمران بالکل ٹھیک ہے، وہ ابھی وہاں پہنچا ہے اور اب ایک پہلے سے موجود شخص کے ساتھ دونوں کوٹھی کے عقب کی طرف گئے ہیں۔ اوور۔ درخت پر موجود آدمی نے رپورٹ دی۔ بالکل سر، مجھے یقین ہے کہ وہ عمران ہے اور بالکل صحت مند ہے۔ اوور۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس آدمی کو فوری طور پر ٹریپ کر لے جو عمران کی رپورٹ دے رہا ہے، لیکن پھر وہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے کے لیے رک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران تڑنے والا نہیں جو یوں آسانی سے نگلا جا سکے۔ پھر اس نے کوٹھی کے ایک شکستہ پھاٹک سے ایک سائے کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت الو کی آواز فضا میں گونجی، یہ یقیناً اس سائے کے حلق سے نکلی تھی۔ آواز نکلتے ہی اس نے 3 سایوں کو مختلف جگہوں سے نکل کر کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ سب کوٹھی میں غائب ہو گئے۔
وہ سب اندر چلے گئے ہیں سر، وہ شاید تہخانوں کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ اوور۔ ٹرانسمیٹر پر رپورٹ باقاعدہ جاری تھی۔ کافی دیر خاموشی رہی کیونکہ عمران اور دیگر ممبران تو کوٹھی کے اندر جا کر غائب ہی ہو گئے تھے۔ ٹائیگر کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ ٹریپ نہ کر لیے گئے ہوں، لیکن وہ اس وجہ سے خاموش رہا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی ٹریپ کر لیے جاتے تو یقیناً اس آدمی کو رپورٹ مل جاتی۔ اچانک اسے کوٹھی کے اندر سے ایک ہلکے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہوا پر تیرتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوٹھی کے اندر ہلکی طاقت کا بم مارا ہو۔ اس کے بعد پھر کافی دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک اسے آواز آئی، یس سر، اوہ ویری گڈ ٹراپنگ سر، اب ہمارے گریٹ مشن میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اوور۔ سائی نے جواب دیا۔ اس کی آواز مسرت سے لبریز تھی۔ بہتر سر، میں ابھی پہنچتا ہوں سر، اوور اینڈ آل، سائی نے کہا، اور پھر اس نے آلہ جیب میں رکھ کر نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے علیحدہ کر کے اسے گلے میں لٹکا لیا۔ ٹائیگر اب چوکنا ہو گیا تھا۔ سائی کی آواز اور باتوں سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران اور اس کے دیگر ساتھی ٹریپ کر لیے گئے ہیں اور وہ کسی گریٹ مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سایہ اسے درخت سے اترتا ہوا نظر آیا۔ ویسے وہ بڑے محتاط انداز میں نیچے آ رہا تھا، پر جیسے ہی وہ تنے کے قریب پہنچا اس نے نیچے پھلانگ لگا دی، لیکن ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ جھٹ ٹائیگر نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی کمر پر لات رسید کی اور وہ قلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ خبردار، اگر حرکت کی یا آواز نکالی تو ڈھیر کر دوں گا، ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر چڑھا ہوا ریوالور موجود تھا۔ سایہ، جو ایک طاقتور نوجوان تھا، انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ٹائیگر نے اس کے سینے پر ریوالور کی نالی رکھ دی تھی۔ مگر دوسرے لمحے سائی نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ انتہائی پھرتی سے کام کر گیا۔ اس نے ایک ہاتھ تو نالی پر رکھ کر اسے نیچے جھکا دیا اور اچھل کر ایک بھرپور ٹکر ٹائیگر کی ناک پر ماری تھی۔ ٹائیگر کو اس پھرتی اور مہیب داؤ کی توقع ہی نہیں تھی، اس لیے وہ پشت کے بل زمین پر گرا اور جھٹکا لگنے سے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کی ناک پر شاید شدید چوٹ آئی تھی، لیکن مقابل کی اس حرکت سے ٹائیگر کے ذہن میں غصے کی آندھیاں امڑ آئیں۔ گو اسے ناک پر شدید چوٹ آئی تھی، مگر وہ دوسرے لمحے زخمی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اٹھا اور نوجوان جو اسے فلائنگ کک لگانا چاہتا تھا نشانہ چوکنے کی وجہ سے زمین پر گر گیا، اور دوسرے لمحے ٹائیگر نے اس کو دونوں ہاتھوں پر یوں اٹھا لیا جیسے بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے اس نے اسے سر سے بلند کر کے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ نوجوان کے حلق سے ایک طویل چیخ نکل گئی اور پھر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے جنون کے عالم میں اسے ایک بار پھر اٹھا لیا، مگر پھر اچانک اسے خیال آ گیا اور اس نے اسے پھینکنے کی بجائے آرام سے لٹا دیا۔ وہ نوجوان ہوش میں نہ تھا۔ ٹائیگر نے ایک ہاتھ سے اس کی ناک بند کی اور دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا اور پھر ناک چھوڑ دی۔ نتیجہ حسب توقع رہا، نوجوان فوراً ہوش میں آ گیا۔ خبردار، اگر اپنی جگہ سے ہلے تو اس بار گردن توڑ دوں گا، ٹائیگر نے زخمی چیتے کی طرح غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی کو سیدھے رخ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے تان دیا۔ نوجوان شاید ٹائیگر کے لہجے میں ہی مرعوب ہو گیا تھا، یا شاید ٹائیگر کی کھڑی ہتھیلی کا خوف تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار دیا تو یقیناً گردن کی ہڈی ٹوٹنے میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے پھنسی پھنسی آواز میں سوال کیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم بے حس و حرکت پڑے رہو اور جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دو، ٹائیگر نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے حواس مجتمع کرتے ہوئے سوال کیا۔ اسی وقت ٹائیگر کو خیال آیا کہ وہ سڑک کے قریب ہیں، کسی بھی لمحے کوئی کار راہگیر گزرتے ہوئے انہیں چیک کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے آیا، لیکن اب وہ شاید اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ ٹائیگر نے نوجوان کی کنپٹی پر ضرب لگائی تھی۔ ضرب کافی بھرپور پڑی تھی اور پھر لگاتار پڑنے والی دو ضربوں نے نوجوان کو ایک بار پھر بے ہوشی کی سرحدوں میں دھکیل دیا۔ ٹائیگر اس کے بے ہوش ہو جانے کا اطمینان کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلے تو اپنا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش نوجوان کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ اب وہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے گلیوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس نے بے ہوش نوجوان کو آگے پیٹرول ٹینکر پر لٹا رکھا تھا، گو اس طرح اسے موٹر سائیکل چلانے میں کافی دقت کا سامنا ہو رہا تھا، مگر بہرحال وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ 10 مشین گنوں کے سامنے وہ بے بس تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اگر مقابلے میں 1-2 مشین گنیں ہوتی تو شاید وہ کوشش بھی کرتا، مگر 10 مشین گنوں سے مسلح آدمیوں سے ٹکر لینا تو صریحاً خودکشی تھی، اور عمران کم از کم زندگی کے کسی لمحے میں خودکشی کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن ٹھوس اور سپاٹ دیواریں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس نے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور اس کا ونڈ بٹن کھینچ لیا۔ گھڑی کے ڈائل پر ایک سرخ نقطہ چمکنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ نقطہ سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ہلو ٹائیگر، میں عمران بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے سرگوشی کے انداز سے کہا۔ یس سر، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، میرے پاس آپ کے لیے اہم خبر ہے، اوور۔ ٹائیگر کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تفصیل بتلاؤ، اوور، عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، جب آپ اور دیگر ممبران کوٹھی میں داخل ہوئے تو مجرموں کا ایک آدمی کافی دور سے آپ کی نقل و حرکت چیک کر رہا تھا اور ٹرانسمیٹر پر رپورٹ بھی دے رہا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ کیا اور پھر بے ہوش کر کے اپنی قیام گاہ پر لے آیا۔ کافی سختی کے بعد جب اس نے زبان نہ کھولی تو مجبوراً مجھے اسے ہپنوٹائز کرنا پڑا اور تب تمام تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وہ مجرم تنظیم کا ایک اہم رکن ہے اور اس کا نمبر 9 ہے۔ اس کی زبانی پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک بھیانک سازش کی گئی ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک کے سائنسدانوں نے ایک محلول ایجاد کر لیا جو جسم میں داخل ہونے کے بعد دماغ کے ان گہرے مراکز پر اثر انداز ہوتا ہے جہاں جذبات کی خلیات موجود ہیں، خاص طور پر خوف اور بزدلی۔ دونوں جذبوں پر وہ زیادہ تیزی اور پائیداری سے اثر انداز ہوتا ہے۔ نتیجے میں جذبات کو شدید تحریک ہوتی ہے، ان جذبوں کی شدت بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اس کو دشمنوں نے ہمارے خلاف برتنے کا پروگرام بنایا، چنانچہ یہاں اس کے تجربات کیے گئے جو خاصے کامیاب رہے، اور کل آدھی رات کو ان کا اصل مشن شروع ہو رہا ہے۔ پروگرام یہ ہے کہ اس محلول کو، جسے لگاتار تجربوں کے بعد صفوف کی شکل میں تبدیل کر لیا گیا ہے، اس کی کافی سے زیادہ مقدار ہوا میں شامل کر دی جائے گی، اور پھر جب یہ صفوف ہوا میں شامل ہو کر انسانی سانس کے ساتھ جسم میں پہنچے گا تو ان کا وہی نتیجہ برآمد ہوگا جو محلول کا تھا۔ چونکہ محلول کی نسبت صفوف کے ذرات کم طاقت رکھتے ہیں، اس لیے یہ اسی صورت میں زیادہ اثر انداز ہوں گے جبکہ پہلے سے ہی ان جذبوں کو تحریک مل چکی ہو۔ اس لیے عام پبلک اور فوجیوں پر استعمال کیا گیا، اور وہ بھی پینے کے پانی کے ذریعے۔ چنانچہ اب یہ صفوف صرف ہماری پبلک اور فوجیوں پر اثر انداز ہوگا، اور ہمارے دلیر اور جانباز عوام اور فوجی انتہائی خوفزدہ اور انتہا درجے کے بزدل بن جائیں گے، اور پھر فوراً ہی ہمارا ہمسایہ ملک، جس کی تمام افواج سرحد پر پہنچ چکی ہیں، ہمارے ملک پر حملہ کر دے گی۔ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ جو ان کا پلان ہے، جس میں وہ 75% کامیاب ہو بھی چکے ہیں، اب کل آدھی رات کو پلان پر پورا عمل ہوگا، اوور۔ ٹائیگر نے انتہائی تفصیلی رپورٹ دی اور عمران یہ رپورٹ سن کر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اتنی خطرناک سازش کہ جس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اس کے ملک میں تقریباً کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک ایسی سازش جو اس کے ملک کو فنا کر کے رکھ دے گی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا وہ رکن اتنا ہی اہم ہے کہ اسے تمام تفصیلات کا بخوبی علم ہے، اوور؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں سر، وہ سربراہوں میں سے ایک ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے نگرانی جیسا معمولی کام کیوں لیا گیا، اوور؟ عمران نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ یہی سوال میں نے اس سے کیا تھا۔ اس کا جواب تھا کہ فوری طور پر کوٹھی خالی کرنے اور تمام سامان لے جانے کے لیے تمام کارکنوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، چنانچہ نگرانی کا کام رضاکارانہ طور پر اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہاں، عمران کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم فوراً نمبر 10 کا میک اپ کر کے یہاں پہنچو اور مجھے ملنے کی کوشش کرو۔ میک اپ کا سامان ساتھ لیتے آنا، یہ کام جلدی ہونا چاہیے، اوور۔ عمران نے اسے ہدایات دیں۔ بہتر سر، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔
اور سنو، فوراً فریکوینسی نمبر 8 نارتھ 6 ایسٹ پر کال کر کے میری طرف سے اطلاع دو. اپنا نام بتلا دینا کہ فوراً اس ہیڈ کوارٹر کا فوجی محاصرہ کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس کوٹھی کا بھی جو اب خالی ہو چکی ہے. ایکشن فی الحال نہ لیا جائے. اوور. عمران نے اسے بلیک زیرو کی مخصوص فریکوینسی بتاتے ہوئے کہا. اوکے سر، ٹائیگر نے جواب دیا. تم میرے پاس جلدی پہنچو. اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور پھر ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا. اس کے چہرے پر اتنی ٹھوس سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی، شاید وہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا ہوگا. اچانک ایک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور پھر ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. باس، غضب ہو گیا، فوج نے ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ کر لیا ہے، ایک چوڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے گنجے آدمی سے کہا. اور اس کے الفاظ سن کر باس حیرت سے اچھل پڑا. یہ کیسے ہوا؟ وہ اضطراری طور پر اٹھ کھڑا ہوا. باس، شاید ہمارا راز کھل گیا ہے، آنے والے نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا. باس تیزی سے اٹھ کر کمرے کے کونے کی طرف بڑھا. اس نے وہاں پر موجود ایک دیو ہیکل مشین کا بٹن دبا دیا. مشین پر لگی ہوئی بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی اور پھر تیزی سے نوب گھماتا گیا. اسکرین پر کوٹھی سے باہر کا منظر ابھرتا چلا گیا. واقعی فوجیوں نے کوٹھی کو گھیر رکھا تھا. وہ نوب گھماتا گیا اور منظر تیزی سے تبدیل ہوتے چلے گئے. کوٹھی کے باہر کا حصہ اسکرین پر آیا جو تمام فوجیوں کے گھیرے میں تھا. باس نے ایک لمحہ بغور فوجیوں کو دیکھا اور پھر بٹن دبا کر مشین آف کر دی. پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا. میرے ساتھ آؤ، اس نے نوجوان سے کہا. مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا. اس کے ساتھ اب چند مسلح افراد بھی شامل ہو گئے تھے. یہ دروازہ کھولو، اس نے اطلاع دینے والے نوجوان سے کہا. نوجوان ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے مشین گن کا بٹ مار کر تالا توڑ دیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ سب اندر داخل ہو گئے. سامنے چارپائی پر عمران لیٹا ہوا تھا. کھڑے ہو جاؤ عمران، باس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور عمران اطمینان سے اٹھ کر کھڑا ہوا. کیا بات ہے؟ عمران نے بڑے اطمینان سے سوال کیا. جلدی بتلاؤ، فوج کو اس ہیڈ کوارٹر کا کیسے پتا چلا؟ باس نے چیختے ہوئے کہا. کس فوج کو اور کون سے ہیڈ کوارٹر کا؟ عمران نے جواب دیا. اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتا وہ اچانک چونک پڑا. اسے عمران کی گردن پر کالر کے قریب ایک موٹا تل نظر آ گیا. تم کون ہو اور عمران کہاں ہے؟ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا. میں عمران ہوں اور تمہارے سامنے کھڑا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. شٹ اپ، تم عمران نہیں، اس کے میک اپ میں کوئی اور ہو. عمران کی گردن پر تل نہیں ہے جبکہ تمہاری گردن پر تل موجود ہے، باس نے غصے سے سیاہ پڑتے ہوئے کہا. اور اس مرتبہ چونکنے کی باری عمران کی تھی. اسے گولی مار دو، باس نے چیختے ہوئے مشین گن سے مسلح افراد کو حکم دیا اور مشین گن برادروں نے مشین کا رخ اس کی طرف کیا. اسی لمحے ایک شخص بھاگتا ہوا وہاں آیا. باس، ہم پر ہوائی حملہ ہونے والا ہے، بمبار جہاز کوٹھی پر چکر لگا رہے ہیں، اس نے سخت خوفزدہ لہجے میں جواب دیا اور حملے کا سن کر باس گھبرا گیا. باہر چلو، اسے ابھی بند کر دو، باس نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا. مختلف کمروں میں بجلی کی طرح دوڑتا ہوا وہ ایک کمرے میں پہنچا. اس نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر فرش کا ایک کونا سمٹ گیا. اب وہاں سیڑھیاں تھیں. وہ تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا. جلد ہی وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے جس میں ایک کافی بڑی مشین موجود تھی جس کی ایک نالی چھت سے نکل کر اوپر چلی گئی تھی. ہال میں موجود تمام افراد باس کو یوں اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے. جلدی کرو، مشین چلاؤ، گریٹ مشین فوراً شروع کر دو، جلدی کرو، باس نے چیختے ہوئے کہا. اس کا حکم ملتے ہی ایک آدمی نے مشین کی بائیں سائڈ پر لگا ہوا ایک بڑا سا ہینڈل نیچے کر دیا. مشین میں ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور مشین کے ڈائل پر لگے ہوئے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور ایک سوئی تیزی سے بائیں طرف بھاگنے لگی. اور اسپیڈ تیز کرو، فل چارجنگ کر دو، باس نے غیر مطمئن لہجے میں کہا اور ایک آدمی نے دوسرا ہینڈل دبا دیا. مشین کی گڑگڑاہٹ میں 2 گنا اضافہ ہو گیا. بلب اور تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر سوئی تیزی سے دوڑتی ہوئی آخری ہندسے پر پہنچ گئی. اتنا ہی مٹیریل اور بھر کر چارج کرو، باس نے اس مرتبہ قدرے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا. مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ دوبارہ پہلے والے کمرے میں آیا. اس نے اسکرین والی مشین کا بٹن دبا دیا اور نوب گھمانا شروع کی اور پھر اسکرین پر منظر ابھرا.
कोठी का मुहासरा करने वाले फौज के सिपाही इंतहाई खौफजदा थे। खौफ की वजह से इनकी आंखें फट रही थीं। बाकी शहरी भी इसी तरह पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे इन पर मौत झपट रही हो। बमबार जहाज भी जा चुके थे और बॉस ने ज़ोरदार मगर जहरीला क़हक़हा लगाते हुए मशीन का बटन ऑफ कर दिया। फिर वो तेज़ी से मुड़ा और इसने एक अलमारी खोलकर इसमें से सबसे बड़ा लॉन्ग ट्रांसमीटर निकालकर इसे मेज़ पर रखा और इसका बटन दबा दिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। चेंज द वॉल नंबर 1 स्पीकिंग। एमरजेंसी, फौरन चीफ से बात करवाओ। एमरजेंसी ओवर। बॉस ने चीखना शुरू कर दिया। होल्ड प्लीज, ओवर। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने जवाब दिया। वैसे बॉस के लहजे से वो भी घबरा गया था। फिर एक लम्हे बाद जंगली बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ें आईं और फिर चीफ की आवाज़ उभर आई। यस, चीफ स्पीकिंग, रिपोर्ट, ओवर। चीफ के लहजे में तेज़ी थी। चीफ, मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ। ग्रेट मिशन वक्त से पहले मुकम्मल करना पड़ा। आप फौरन अपनी कार्रवाई शुरू करें। ओवर। गंजे बॉस ने परेशान लहजे में जवाब दिया। वजह बयान करो। ओवर। चीफ के लहजे में दरिंदों की सी गुर्राहट थी और फिर बॉस ने तमाम वजूहात तफसील से बता दी। ओके, हम फौरन कार्रवाई शुरू करा देते हैं। गो ये गड़बड़ गलत हुई है, मगर फिर भी। ओवर। चीफ ने शायद फिक्रा मुकम्मल करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझा और फिर राब्ता ख़त्म हो गया। चीफ को शायद जल्दी में ओवर एंड ऑल कहना भी भूल गया। बॉस चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर उसने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान टाइगर को अपने मेकअप में छोड़कर खुद नंबर 9 के मेकअप में बाहर निकल आया और इसकी खुशकिस्मती से किसी ने इसे बाहर जाते देखकर पूछ गछ नहीं की। इमरान वहाँ से सीधा दानिश मंजिल आया और तब से इसे अब तक वो दानिश मंजिल में मौजूद अपनी मखसूस लेबॉर्ट्री में घुसा हुआ था। इधर ब्लैक ज़ीरो का सर सुल्तान और बराह रास्त सदर मुमलिकत के पे दर पे आने वाली टेलीफोन कॉलों ने नाथखा बंद कर रखा था। वो अब क्या जवाब देता सिवाय टाल मटोल के। इसके पास और कोई जरिया नहीं था। इमरान ने लेबॉर्ट्री में आकर इसे डिस्टर्ब करने की सख्ती से ममानियत कर दी थी। फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इसने झुंझला कर रिसीवर उठाया। एक्सटो स्पीकिंग, इसने मखसूस लहजे में कहा। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? इमरान या ताहिर, जल्दी बतलाओ। सर सुल्तान के लहजे में शदीद तरीन घबराहट के आसार थे। मैं ताहिर बोल रहा हूँ जनाब। ताहिर इनके लहजे से घबरा गया। इमरान कहाँ है? इसे जल्दी बुलाओ। पूरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। फौजियों और अवाम में बुज़दिली का जज्बा पूरी शिद्दत पर पहुंच चुका है। इधर दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है और वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी फ़ौज मुकाबले की बजाय जाने बचाकर भाग रही है। जल्दी इमरान। सर सुल्तान तकरीबन रोने के करीब हो गए। ब्लैक ज़ीरो ये वहशतनाक खबर सुनकर एक लम्हे के लिए तो सुन होकर रह गया। फिर इसने रिसीवर मेज़ पर पटका और अंधाधुंध लेबॉर्ट्री की तरफ भागा। बदहवासी की वजह से वो दरमियान में कई बार दरवाज़ों और सोफ़ों से टकरा गया, मगर जल्द ही वो लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर पहुंच गया। लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा बंद था। इसने बेतहाशा दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इसका बस नहीं चलता था कि वो दरवाज़ा उखाड़कर फेंक दे। एक जुनून का आलम इस पर तारी था। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और ब्लैक ज़ीरो गिरते गिरते बचा। सामने इमरान खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थीं। क्या बात है, पागल हो गए हो? इमरान ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। इमरान साहब, गजब हो गया। उन्होंने ग्रेट मिशन मुकम्मल कर लिया। फौज और अवाम शिद्दत खौफ से पागल हो गए हैं। दुश्मन ने हमला भी कर दिया है और वो तेजी से एडवांस करता चला आ रहा है। फौज मुकाबले की बजाय भाग रही है। सर सुल्तान बात करना चाहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने शिद्दत जज्बात से हाँफते हुए कहा। और ये सुनकर एक लम्हे के लिए इमरान का चेहरा स्याह हो गया। फिर वो तेजी से मुड़ा और एक मेज़ की तरफ बढ़ा। लेबॉर्ट्री की मेज़ों पर बेशुमार बोतलें बिखरी पड़ी थी। एक अफरा तफरी का आलम था। इमरान ने झपट कर मेज़ पर पड़ी हुई एक बड़ी सी बोतल उठाई और फिर लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ भागा। वो मखसूस कमरे से होता हुआ दूसरे कमरे में आया और फिर वो एक ही जुस्त में 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कंपाउंड की तरफ जा रहा था। इमरान साहब, फ़ोन! ब्लैक ज़ीरो ने चीख कर इसे फ़ोन की तरफ मुतवज्जा करना चाहा। शट अप यू ब्लडी फूल! इमरान ने भागते हुए चीख कर इसे डांटा। गुस्से की शिद्दत से इसकी आवाज़ फट कर रह गई थी और वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए ब्लैक ज़ीरो की नज़रों से ओझल हो गया।
press the bell icon